نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم، اہل سنت والجماعت کے تمام افراد عید میلاد النبی مناتے ہیں، سرکار کی پیدائش کی جو ہے خوشیاں مناتے ہیں اور لنگر لٹاتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، احباب کو کھانا کھلاتے ہیں اور جلوس محمدی کے نام سے ایک جلوس نکالتے ہیں، پرچموں کو لہراتے ہیں، جھنڈوں کو گھروں پر سجاتے ہیں۔ بس انہی کاموں سے کچھ ایسے بھی ہیں دو ٹانگ کے جانور جن کو آج پوری دنیا دیوبندی وہابی کے نام سے جانتی ہے، وہ جشن عید میلاد النبی جو ہے منانے سے کتراتے ہیں اور اسے شرک و بدعت بتاتے ہیں اور فضول خرچی بتاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ملا جی ہمیں مل گئے تھے دہلی کے اندر، میں ابھی جلدی میں گیا تو ایک ملا جی ہمیں مل گئے، ہمارے بھانجے صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آرزہ جی، ان کی دکان پر اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیوبندی تھا، اچانک سے آ گیا، ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی اور اچانک بحث شروع ہو گئی۔ بحث کیا تھی؟ اصل میں 12 ربیع الاول شریف بھی قریب در ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے، تو وہ بولا کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کسی کو وہابی دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو سنی ہیں، اس طریقے سے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ بالکل حنفی نہیں ہیں، آپ بالکل سنی نہیں ہیں۔ کیوں سنی نہیں ہیں؟ اس لیے سنی نہیں ہے، آپ کے عقائد بیکار ہیں، آپ کے عقائد غلط ہیں، آپ کے اکابرین کے جو ہے عقائد غلط ہیں۔ بولے کیا ہے؟ صرف ایک ہی بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا صرف ایک ہی بتا رہا ہوں، صرف اور صرف ایک ہی۔ آپ حضرات جشن عید میلاد النبی قریب ہے، آپ اس کو جو ہے شرک و بدعت بتاتے ہیں، آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ بولے ہاں بالکل فضول خرچی ہے، اور پھر جو ہے یہ جلوس نکالنا اور یہ عید میلاد النبی منانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے کے اس نے باتیں کی۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے ملا جی، ایک بات بتائیے، یہ بتائیے کہ جو ہندوستان کے اندر ہم بھی مناتے ہیں اور آپ بھی مناتے ہیں 15 اگست والے دن ترنگا بھی لہراتے ہیں۔ ترنگا جو ایک جھنڈا ہے 3 رنگوں کا ہندوستانی جھنڈا ہے، جو اس کو ہم اور آپ اپنے اپنے مدرسوں میں لہراتے ہیں اور اس دن خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولے جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں مناتے ہو یہ ترنگا کیوں لہراتے ہو، یہ جھنڈا کیوں لہراتے ہو؟ اور اسی طریقے سے آپ اس میں خوشیاں اور پھول کیوں اچھالتے ہو، خوشیاں کیوں مناتے ہو، روپیہ پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو بولے ہم اس لیے جو ہے ہم اس دن جو ہے جھنڈا یعنی کہ ترنگا لہراتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور ریلی نکالتے ہیں کہ اس دن ہمارا دیش ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بس ملا جی آپ کے ہی جو ہے اس قول سے آپ کو جواب مل گیا۔ آپ کو معلوم ہے جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ہم 12 ربیع الاول شریف والے دن جو ہے 12ویں شریف والے دن مٹھائیاں کیوں بانٹتے ہیں، لنگر کیوں چلاتے ہیں، جھنڈوں کو کیوں لہراتے ہیں، جھنڈوں کو گھروں پہ کیوں سجاتے ہیں؟ آپ نے کہا نا ہم 15 اگست اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن انگریزوں کے چنگل سے جو ہے ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا، ہم اس وجہ سے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ترنگا کو لہراتے ہیں اور مدرسے کی چھتوں پر لگاتے ہیں۔ تو سنو، ہم اس لیے جھنڈوں کو ہم گھروں پر اس لیے سجاتے ہیں اور ہم مٹھائیاں 12ویں شریف والے دن اس لیے بانٹتے ہیں، ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ سرکار کی پیدائش کے بعد جو ہے پاکستان ہی نہیں، افریقہ امریکہ نہیں، انڈونیشیا نہیں، ملیشیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، بلکہ پوری کی پوری دنیا اس دن جو ہے آزاد ہوئی تھی۔ سرکار کی پیدائش کے بعد پوری دنیا ظلم و تشدد سے آزاد ہوئی تھی۔ ہم اسی وجہ سے سرکار کی پیدائش کی خوشی میں اس وجہ سے جو ہے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری
दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात के लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते। अब वो मुल्ला जी जो थे वो खामोश हो गए। मैंने कहा पता है आपको जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता कौन नहीं? पता है आपको? पता है अगर सरकार की पैदाइश की किसी ने खुशी नहीं बनाई तो पता कौन था वो शैतान लईन था। अभी तो कहते हैं अब जो खुशियां नहीं मनाता सरकार की पैदाइश की वो कौन है? शैतान लईन है। अभी तो शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे।